السلام علیکم دوستو، شام بخیر۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ ہم آج کے ویلاگ میں پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور ویلاگ کے اختتام پر آپ کے تبصرے، آپ کے کمنٹس اور آپ کی گائیڈ لائنز بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، تاکہ ہم ان کی روشنی میں اور اپنی گفتگو کو اور اپنے موضوعات کو زیادہ مؤثر بنا سکیں۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام اور حتیٰ کہ پسماندہ اقوام کو بھی دیکھ لیں، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بڑے ٹینجیبل، بڑے مضبوط، بڑے سالڈ، کمپیکٹ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی بلیسنگز، اس کی رحمتیں پڑوسیوں پر آتی ہیں اور قومیں ترقی کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط ہمسائے کا ہونا آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے جس کے پڑوس میں 3 بہت مضبوط ممالک ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا اس وقت دشمن امریکی سامراج اور اس کے اتحادی ہیں، جو دنیا میں معاشی جبر قائم کر کے فوجی حکومتوں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے اور اپنے من پسندیدہ قیادت کے ذریعے سے دنیا میں ظلم و بربریت قائم رکھے ہوئے ہیں، دنیا کی معیشت کو اچک کر لے کر جا رہے ہیں۔ اور دلچسپ اور بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ ہمارے تینوں پڑوسی ہندوستان، چین اور ایران امریکہ کے الائز نہیں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی حد تک تجارتی نوعیت میں ہندوستان بندھا ہوا ہے، لیکن چین، ایران اور ہندوستان مجموعی طور پر امریکہ کے دوست نہیں، دشمن ہیں، اور یہ تینوں امریکہ کے دشمن ہمارے دوست ہوئے۔ لیکن بسا افسوس کہ ہماری ان تینوں ممالک کے ساتھ کوئی خاص ٹائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو سن 47 کے بعد آنورڈ ہندوستان کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نظریاتی جنگ میں ہم نے روس کے اوپر تھوکنا چاہا کہ یہ دہریے ہیں اور یہ خدا کے منکر ہیں، اس سے دوستی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف چین بھی دہریہ ہے، اگر اسی تناظر میں اور اسی پیرامیٹر پہ آپ پرکھنا چاہتے ہیں پڑوسیوں کو، تو چین کے ساتھ ہم نے محدود پیمانے پر ود ان دا بریکٹس کچھ تعلقات قائم رکھے، کچھ مفادات لیے، لیکن کھل کے اور عملی طور پر بڑے واضح قواعد و ضوابط کے ساتھ، معاہدوں کے ساتھ چین کر بھی سامنے نہیں آئے، چین کے ساتھ بھی ہم سامنے نہیں آئے۔ آج ہم دنیا میں مہنگا ترین ایندھن خرید رہے ہیں سعودی عرب سے، اور آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے ایندھن آتے ہوئے فریٹ چارجز کتنے پڑتے ہیں اور کتنا ہمیں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور امریکی پالیسیوں کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کو ہم بہت ساری قیمت پے کرتے ہیں، جبکہ یہی ہمارا جو ہے پیسہ اگر ہم ایران کے ذریعے سے اوپن تجارت کریں، آزاد تجارت کریں، تو ایران سے بہت سستا تیل لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ ریل کے ذریعے سے مربوط روابط ہیں، تو ہماری بوگیاں بھر کر تیل کی آ سکتی ہیں اور سستا۔ لیکن چونکہ امریکی اقتصادی پابندیاں ایران پر، تو ہم اس کے ساتھ تجارت قائم نہیں رکھ سکتے، ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت قائم نہیں رکھ سکتے۔ چین کے ساتھ ہم نے سی پیک کا ڈھونگ رچایا، لیکن عملی طور پر کھل کر ہم چین کے ساتھ بھی سامنے نہیں آ رہے۔ نتیجتاً آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ قطعی کوئی خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، اور ہم عالمی تجارت، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی درآمدات زیادہ، امپورٹ ہم زیادہ کرتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے اس قدر زیادہ امپورٹس ہیں ہماری کہ ہمارا زر مبادلہ ایک بہت وسیع تناظر میں ادھر ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آزاد تجارت کھول دیں ہندوستان، چین اور ایران کے ساتھ، تو یہ ایسی منڈیاں ہیں کہ ہم بہت سستی تجارت کر کے اپنی قوم کو بھی خوشحال کر سکتے ہیں، اور ان سے انڈسٹریل انفراسٹرکچر لے کر اپنی قوم کو ترقی کے دہانے پر، ترقی کے معراج پر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ نواز رہنا ہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر سیاستدان پاکستان میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کمپیکٹ معاہدات کر کے آتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے ہم آمنا و صدقنا کہیں گے، تو وہی IMF کے معاہدے، وہی ورلڈ بینک کے معاہدے، وہی گھسا پٹا انفراسٹرکچر۔ تو چین سے آپ کوئی آزاد تجارت نہیں کر سکتے، ہندوستان سے نہیں کر سکتے، ایران سے نہیں کر سکتے۔ ایران سے تجارت کی بات کریں تو ہمارے کچھ طبقات ان کو مارجنلائز کر دیتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کر دی جائے تو ہمارے کچھ عاقبت نا اندیش رہنما جو ہے وہ دشمنی کی چادریں پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طرح چین نے اگر آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہا تو ہمارے قومی مفادات، جو یہاں کی مقامی مقتدرہ قوتوں کے مفادات ہیں، وہ اس کو کھلم کھلا آگے نہیں آنے دیتے۔ نتیجتاً سن 47 سے اب تک ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات نہ ہونے کے نتیجے میں ہم پاکستانی ایک آج برباد قوم ہیں۔ ان خطوط پر سوچا کریں، اور اپنے شاگردوں، اپنے دوستوں، اپنے سرکل میں دوستوں کو، فالورز کو یہ ضرور انکلکیٹ کیا کریں کہ پاکستان کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم پڑوسیوں کے ساتھ سچے اور خالص اور کھرے تعلقات کے ساتھ آزاد تجارت کو لے کر آگے نہیں بڑھتے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.